محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل پروٹیکٹ دا ایمان۔ اس سیریز میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ایمان کو پکا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جدید دور میں، جدید حالات میں ہر کوئی ہمارے ایمان کو ٹٹولنے کے لیے بیٹھا ہے، اور ہمارے معصوم بھائی بہن جنہیں علم کی تھوڑی سی کمی کی وجہ سے بیچارے ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں، تو اس سیریز کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے چند سوالات کے جوابات جانیں گے، اپنے ایمان کو پکا کرنے کی کوشش کریں گے۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک مہینہ ہے، تو انشاءاللہ چند سوالات 12 ربیع الاول سے ریلیٹڈ بھی ہوں گے، انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو آج کا پہلا سوال ہمارا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ زندہ ہے تو صحابہ کرام نے انہیں دفنایا کیوں؟ معاذ اللہ، یہ ہمارے سنیوں کا تو عقیدہ یہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر بھی چند سوالات ایسے ہوتے ہیں جس پہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بات کرنا ہمیں پڑتا ہے، تو آئیے اس سوال کا جواب جانتے ہیں۔ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور دور حاضر کی یہ ضرورت بھی ہے۔ مطلب یہ کہ نبی پاک اگر زندہ ہیں تو پھر صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ میں نے کہا ساری چھوڑ دیں آپ، شہید زندہ ہوتا ہے؟ کہا بالکل۔ تو میں نے کہا جتنے کائنات میں شہید ہوئے دفن کیا کہ نہیں کیا؟ اس کا جواب دو مجھے، قرآن میں دو جواب۔ قرآن مجید ہے نا، قرآن سے جواب دیا۔ میں نے قرآن سے جواب۔ اب کوئی میدان میں نکل کے بات کریں، خدا کا خوف کرو یار، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یعنی اتنا بغض کہ نبی پاک کے بارے میں یہ سارے سوالات کیے جا رہے ہیں، حالانکہ شہید کا رتبہ کم ہے اور نبی کا زیادہ ہے۔ تو جب کم رتبے والا زندہ ہے تو جس کا سب نبیوں سے بھی زیادہ ہے، پھر وہ کیوں نہیں زندہ ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا دوسری بات، میں نے کہا یہ میں تمہارا شوق پورا کر دیتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ زندہ تھے تو پھر دفن کیوں کیا؟ میں نے کہا جو مردہ ہوتا ہے نا اس کو آگ لگائی جاتی، کسی بھول میں نہ رہنا، اس بات کو نوٹ کیا جائے۔ جن کے مر جاتے ہیں وہ آگ لگاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ہم جو دفن کرتے ہیں نا وہ زندہ سمجھ کے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا وہ کیسے؟ سن لیجئے، اور یار مجھے بتاؤ اگر زندہ نہیں ہے تو قبر میں اٹھ کے سوالوں کے جواب کون دیتا ہے؟ بتاؤ نا مجھے۔ یہ صرف اتنی دیر تک ہی موت کا حکم ہے کہ جب تک سانسیں باندھے ہم نے قبر کے سپرد نہیں کر دیا، اللہ کی رحمت کے سپرد نہیں کر دیا۔ الحمدللہ اس سوال کا جواب ہمیں جاننے کا موقع ملا، اور ہمارا ڈاؤٹ جو ہے وہ کلیئر ہوا ہے یہاں پہ۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، کیا 12 ربیع الاول منانا بدعت ہے یا نہیں، اور کیا 12 ربیع الاول منا سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس کا جواب۔ یہ کہہ دیا کہ یہ بدعت نہیں ہے تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ محترم آپ بدعت کہتے کس کو ہے؟ ذرا یہ بتا دیں۔ تو وہ آسانی سے یہ جملے ہم نے بڑے سنے ہوئے ہیں، جو چیز نبی پاک نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، وہ بدعت ہے۔ تو میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کتابی شکل میں قرآن بھی نہیں تھا، تو کیا فتویٰ ہے آپ حضرت کا؟ جواب دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری تھی جس پر تم خدکتے ہو زیادہ، تو کیا جواب ہے تمہارا؟ بتائیے ذرا۔ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں مساجد اور اس طرح کا یہ انداز، تراویح تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے زمانے میں شروع ہوئی، تو کیا جواب ہے؟ وہاں پر چپ۔ تو اگر یہی معنی مراد بدعت کا لیا جائے کہ ہر وہ نئی چیز جو نبی کے دور میں نہ ہو، میں نے کہا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، اس کا حکم بیان کرو۔ بہت اچھے۔ جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا لاؤ بدو، پہلے تمہیں ختم کرتے تم بھی نہیں تھے، تیرے ابے کو ختم کرتے وہ بھی نہیں تھے، تیری نسل کو ختم کرتے وہ بھی نہیں تھے۔ وہ کہتے مولانا یہ کدھر چل پڑے؟ میں نے کہا یار آپ نے تعریف میں نے آپ سے کروائی ہے نا، حکم بھی میں نے آپ سے پوچھا ہے، خدا کا خوف کرو۔ اصل بات یہ ہے بدعت ہر نئے کام کو نہیں کہتے۔ اب اس کی ویسی علماء نے 5 اقسام بیان کی، میں ادھر جا نہیں رہا، میں صرف ایک بات میں سمجھاتا ہوں، اللہ کر کے سمجھ آ جائے۔ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے سنت مٹ جائے۔ میں نے ایک ہی جملہ بولا ہے، بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے سنت مٹ جائے، اسلام کا حسن ختم ہو جائے، دین کا نقصان ہو جائے، اور ہر وہ کام جس سے اسلام کا حسن بڑھ جائے، سنت کی تقویت ہو جائے اور پیار و محبت بڑھے، وہ کہاں بدعت ہے یار؟ الحمدللہ الحمدللہ اس سوال کا جواب بھی ہمیں بڑے ہی بہترین طریقے سے ملا ہے۔ اور دیکھیے 12 ربیع الاول منانا تو کسے منانا چاہیے؟ یہ ہر ایک مومن مومنات کو منانا چاہیے، ہر ایک عورت، ہر ایک ماں کو، ہر ایک بیٹی کو منانا چاہیے۔ میرے آقا کی آمد پر ہمیں میلاد منانا ہی چاہیے بے شک، لیکن کچھ باتوں کا دھیان بھی رکھنا چاہیے، جیسے بے پردگی، ڈھول تاشے بجا کے ناچنا، یہ سب حرام ہے۔ اور جو چیز حرام ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، پھر وہ کسی بھی طریقے سے ہو، پھر وہ حلال نہیں ہو سکتی، وہ چیز حرام ہی ہے۔
ہمارا تیسرا سوال ہے آج کا کہ الکوہل والی چیز کا استعمال، جیسے الکوہل والا پرفیوم ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنا کیسا، کیا اس کو لگا کے نماز ہو جاتی ہے؟ تو یہ چیز کا سوال کا جواب کافی آتا ہے کہ اگر پرفیوم لگا لیا جس میں الکوہل ہے تو کیا اب نماز ہو جائے گی یا نماز نہیں ہوگی؟ آئیے اس بات کو جانتے ہیں۔ دیکھیں، الکوہل کا بیرونی استعمال عموم بلوہ کی وجہ سے ہمارے علماء نے جائز قرار دیا۔ اچھا، مثلا کوئی چیز ایسی ہے جو جسم پہ لگانے والی ہے، کوئی میک اپ کی چیز ہے یا کوئی مرہم وغیرہ ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو بیرونی استعمال کے لیے وہ استعمال کی جاتی ہے، تو اسے لگانا بھی جائز ہے، اور اس کے ساتھ اگر نماز پڑھیں تو یہ بھی جائز ہے۔ تو اب الکوہل والا اگر پرفیوم لگایا، اس کے ساتھ اگر نماز ادا کی تو یہ جائز ہو جائے گی نماز۔ ہمارا چوتھا کوشچن جو ہے وہ ہے کہ 4 امام ہیں اور الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ چاروں حق پر ہیں، لیکن 4 امام ہیں اور چاروں حق پر ہے اور چاروں صحیح کیسے؟ آئیے اس کا جواب جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اصولی طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے درمیان عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم مسائل کے اندر اختلاف ہے، اور اس مسائل کے اندر اختلاف بھی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کی مثال ہمیں صحابہ کرام سے یوں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدسہ میں جب غزوہ خندق سے واپسی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ نماز عصر تم بنو قریظہ کے محلے میں جا کے ادا کرنا۔ صحیح۔ تو جب صحابہ کرام کا یہ گروہ چلا تو رستے میں ہی نماز عصر کا وقت ہوگا، کسی نے کہا کہ ہم تو یہیں پر نماز عصر ادا کریں گے، کیونکہ وہاں پر اگر پہنچ گئے تو نماز عصر قضا ہو جائے گی۔ اور جو سرکار نے حکم دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز عصر قضا کر دو، اس کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جلدی سفر کرنا تاکہ عصر تک وہاں پہنچ جاؤ۔ صحیح۔ اور دوسروں نے کہا کہ نہیں، سرکار نے فرمایا ہے تو پھر تو ہم وہیں پہ جا کر نماز عصر ادا کریں گے۔ انہوں نے اپنے مسئلے پر عمل کیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسئلہ بیان کیا تو سرکار نے فرمایا دونوں ہی صحیح ہیں۔ اللہ، واہ واہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سرکار علیہ السلام کے فرامین، قرآن کی آیات، اس میں مختلف جہاد ہوتی ہیں، کوئی امام دلیل کی بنیاد پر کسی کو ترجیح دیتے ہیں، کوئی کسی کو ترجیح دیتے ہیں، اسی لیے وہ حق پر ہیں۔ ہاں، نتیجہ نکالنے میں ہو سکتا ہے اجتہادی خطا ہوئی ہو، لیکن ہم اس کے مکلف نہیں کہ ہم یہ جانیں کہ اجتہادی خطا ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے نا۔ بالکل ٹھیک۔ ہم صرف اس بات کے پابند ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں۔ اب اس میں ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے مجتہدین کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ کوئی مجتہد اگر اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کے نتیجے میں غلط نتیجہ نکالتا ہے پھر بھی اس کو اجر ملے گا اجتہاد کا، اور صحیح نتیجہ نکالتا ہے تو اس کو دونوں چیزوں کا ثواب ملے گا، صحیح نتیجہ نکالنے کا بھی اور اجتہاد کا، تو 2 اجر ہو جائیں گے۔ اب ہم اس لیے پابند ہیں کہ ہمیں شریعت کے حکم پر عمل کرنا۔ ہمارا آج کا لاسٹ سوال کہ اللہ کے ولی، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو ولی اللہ ہوتے ہیں، کیا وہ زندہ ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ میں نے کہا یار لمبے چوڑے دلائل چھوڑ دو، مجھے ایک بات کا جواب دے دو۔ شیطان مردود ہے، کہا مردود ہے۔ جہنمی ہے، کہا جہنمی ہے۔ وہ دشمن ہے، کہا دشمن ہے، اللہ کا بھی، بندوں کا بھی، نبیوں سب کا دشمن ہے۔ اچھا، میں نے کہا بتاؤ وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے؟ کہا وہ تو زندہ اور قیامت تک کے لیے زندہ ہوگا۔ اور میں نے کہا بدبختو، مجھے یہ تو بتاؤ جو دشمن ہے رب کا بھی، بندوں کا بھی، پیاروں کا بھی، وہ تو قیامت تک کے لیے زندہ ہے، ولی تو ہوتا ہی دوست ہے۔ اگر دشمن زندہ ہے تو دوست کیوں نہیں زندہ؟ الحمدللہ اس ایپیسوڈ کے ذریعے ہم نے اب چند سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی اس سیریز کے ذریعے ہم کئی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے اسلامک ریلیٹڈ تو کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی ممبرز میں، اپنے دوست و احباب میں شیئر کیجئے تاکہ ان کا ایمان بھی پکا ہو سکے۔ بربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله